ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرے لے کر کے حاضر ہوا۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کیجئے گا۔ ہمارا کام اس وقت شروع ہو چکا ہے۔ پہاڑی علاقوں میں رمضان کی راشن کی تقسیم آوری کا یہ عمل جاری رہے گا۔ جن لوگوں کو حصہ لینا ہے بلکہ لینا چاہیے، نیچے واٹس ایپ کی تفصیلات دی جا رہی ہیں، کن علاقوں میں یہ کام ہوتا ہے۔ یہ ساری تفصیلات ہم بارہا وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں۔ پرانے پرائم ٹائمز بھی دیکھیں گے تو ساری تفصیلات آپ کو مل جائیں گی۔ بہرکیف آپ اپنا تعاون جاری رکھیں، نیچے واٹس ایپ کے نمبرات میں تفصیلات حاصل کریں۔ ناظرین گرامی، ایک اسکول خوفناک ٹاسک 35 طلباء نے ایک ساتھ ہاتھ کاٹ لیے۔ اب اندازہ لگائیے، دھمتری ضلع کے دہدہا گاؤں میں ایک سرکاری مڈل اسکول میں زیر تعلیم 35 طلباء نے بلیڈ، پن اور ببول کے کانٹوں سے اپنے ہاتھوں کو زخمی کر لیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ایک طالب علم کاٹ لیا ہے، 2 یا 3 ٹھیک ہے، پورے کے پورے 35 طلباء اگر بلیڈ سے یا پن سے یا ببول کے کانٹوں سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیتے ہیں تو یہ خبر تو جنگل کی آگ کی طرح پھیلنا تھی، اور پھیلی بھی۔ علاقے میں ہلچل مچی اور حیران کر دینے والا انکشاف بھی سامنے آ گیا اس معاملے میں۔ ابتدائی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ بچوں نے خود ایک دوسرے کو ہاتھ زخمی کرنے جیسا ٹاسک دیا تھا۔ کچھ طلباء نے بتایا کہ انہوں نے دوسرے کو ایسا کرتے دیکھ تو خود بھی ویسا ہی کیا۔ افسران نے واضح کیا ہے کہ واقعے کا تعلق نشہ، توہم پرستی یا کسی قسم کے کالا جادو سے نہیں پایا گیا۔ یہ واقعہ 13 فروری کو منظر عام پر آیا، جس کے بعد 18 فروری کو محکمہ صحت نے اسکول کا معائنہ کیا۔ ابتدائی تحقیقات میں بچوں کے ہاتھوں پر زخموں کے نشانات پائے گئے۔ ضلع تعلیمی افسر ابھے جیسوال نے اسکول کے پرنسپل کو نوٹس جاری کر کے 3 روز کے اندر جواب طلب کیا، جبکہ اس معاملے کی تحقیقات سب ڈویژنل مجسٹریٹ کی سطح پر کرائی جا رہی ہے۔ ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اگر کسی استاد یا ملازم یا کسی اور شخص کی لاپرواہی یا اشتعال انگیزی کا کردار سامنے آتا ہے تو سخت کارروائی کی جائے گی۔ اسکول کے پرنسپل پنیت رام ساہو نے بتایا کہ واقعے کی اطلاع ملتے ہی اعلیٰ افسران کو مطلع کر دیا گیا، تحقیقات کی درخواست بھی کی گئی تھی۔ والدین کی کونسلنگ کرائی جا رہی ہے، بچوں کی ذہنی کیفیت کو سمجھنے کی کوششیں ہو رہی ہیں کہ ٹاسک دیا گیا تو کیوں دیا گیا، کیا وجہ تھی، اس کے پیچھے کیا مطلب تھا، کیا مقاصد حاصل کرنے تھے، بچوں کی نفسیاتی صورتحال کیا ہے، یا جس پہلے بچے نے ٹاسک دیا، گیم کو شروع کیا، اس کی نفسیاتی صورتحال کیا ہے، یا کھیل کھیل میں ایسا ہوا، یا ایک دوسرے کو چیلنج کیا گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ سوالات تھے جو گہری تشویش کا اظہار کر رہے تھے۔ ایسے میں اس موقع پر جو ہے اس وقت پورے اسکول کے طلباء کی کاؤنسلنگ کی جا رہی ہے۔ اب آگے دیکھنا ہے کہ کہیں موبائل میں موجود کسی گیم کے ٹاسک کو پورا کرنے یا بچوں کے آپس میں چیلنج کو قبول کرنے کی کوئی بات تو ایسی نہیں ہے، یا پھر کھیل کھیل میں ایسا ہو چکا ہے۔ 35 طلباء کے بیک وقت اختراع سے زخمی ہاتھوں کو دیکھ کر کے والدین میں، اسکول میں اور علاقے میں بڑی تشویش پائی جا رہی ہے۔ ناظرین گرامی، بی جے پی کس قدر دباؤ بناتی ہے اور کس قدر جو ہے وہ بلیک میل کرتی ہے، اپنے پارٹی میں شامل نہ ہونے پر کس طرح ایجنسیوں کا استعمال کرتی ہے، اس کی اگر کوئی تازہ مثال آج کے دنوں میں آپ کو دینا ہے تو وہ تمل ناڈو کے مشہور اداکار سپر اسٹار وجے کی کہانی ہے، جنہوں نے خود اس بات کو قبولا ہے کہ مجھ پر دباؤ بنانا جا رہا ہے کہ میں بی جے پی میں شامل ہو جاؤں
اور پھر اس کے لیے وہ سی بی آئی اور ایجنسیوں کے افسران کو بھیجنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ تمل سپر اسٹار تھلپتی وجے کی پارٹی تملگا ویتریکزگم نے بی جے پی کے ساتھ اتحاد نہ کرنے کا عزم کئی بار ظاہر کیا ہے، اور اب ایک بار پھر بیان دے کر واضح کیا ہے کہ چاہے کتنا بھی دباؤ بنایا جائے بی جے پی کے ساتھ اتحاد قائم نہیں ہوگا۔ ٹی وی کے پارٹی کے جنرل سیکریٹری ارون راج نے اس تعلق سے جمعہ کے روز واضح لفظوں میں کہا کہ پہلی کانفرنس میں ہی وجے نے صاف لفظوں میں بی جے پی کو ایک نظریاتی حریف بتایا تھا۔ اس پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ارون راج کا کہنا ہے کہ تمل ناڈو میں برسر اقتدار پارٹی اور مرکز میں برسر اقتدار پارٹی دونوں کو حریف کہنا ہمت کی بات ہے، اور وجے نے اس ہمت کا مظاہرہ کیا، یعنی جو ریاست میں ہے وہ پارٹی بھی اور جو مرکز میں وہ بھی۔ راج نے دعویٰ کیا کہ مرکزی حکومت نے دباؤ ڈالا تھا، لیکن وجے نے جو فیصلہ لیا اس پر قائم ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کئی طرح سے یونین سطح پر بھی برسر اقتدار پارٹی نے دباؤ ڈالا، لیکن ہمارے لیڈر کا اسٹینڈ بہت واضح ہے۔ ناظرین گرامی، ارون راج نے اپنے بیان میں کہا کہ آپ جانتے ہیں وجے نے مملا پورم میں کیا کہا تھا۔ انہوں نے صاف کہا تھا کہ فرقہ پرست طاقتوں کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں ہوگا۔ اس سے صاف لفظوں میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، اس لیے جب لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے بی جے پی کے خلاف کچھ نہیں کہا تو یہ بات نہیں مانی جا سکتی۔ راج نے الزام بھی عائد کیا کہ اب بی جے پی کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ سی بی آئی پوچھ تاچھ، فلم سے جڑے معاملے، جو کچھ ہو رہا ہے سبھی جانتے ہیں۔ ان سبھی دباؤ کے باوجود وجے نے صاف کہا ہے کہ فرقہ پرست طاقتوں کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے بی جے پی دباؤ بناتی ہے اور پھر پھنسانے کی کوشش کرتی ہے، نہ ماننے کی صورت میں ایجنسیوں کو بھیجتی ہے، لیکن وجے یہ ان کے لیے آسان نوالا نہیں ہوگا کہ وہ چبا جائیں اور کھا جائیں۔ ناظرین گرامی، گجرات میں مسلمان ایک بار پھر نشانے پر ہیں، ایسا آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ سناتن دھرم کی رکشا کے لیے شادی کے قوانین میں تبدیلی کیے جانے کا اشارہ دیا جا رہا ہے۔ گجرات کی حکومت نے ریاست میں شادی کے رجسٹریشن کے عمل کو مزید سخت کرنے کے لیے گجرات میرج رجسٹریشن ایکٹ 2006 میں ترامیم کی تجویز پیش کی ہے۔ یہ تجویز شادی کے رجسٹریشن کے لیے دونوں کے والدین کی رضامندی کو لازمی بنائے گی۔ رجسٹریشن کی درخواست موصول ہونے پر والدین کو باضابطہ طور پر مطلع کیا جائے گا۔ نائب وزیر اعلیٰ ہرش سنگھوی نے اس تجویز کو اسمبلی میں پیش کیا اور اسے عوامی اہمیت کا معاملہ قرار دیا۔ گجرات حکومت کا کہنا ہے کہ یہ تبدیلی بنیادی طور پر لو جہاد کے واقعات کو روکنے کے لیے متعارف کرائی جا رہی ہے، جس میں افراد مبینہ طور پر اپنی شناخت چھپاتے ہیں اور معصوم لڑکیوں کو پھنساتے ہیں۔ نائب وزیر اعلیٰ ہرش سنگھوی نے کہا، ریاست میں لو جہاد کے نام پر ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ کیرلا لو اسٹوری 2 اور یہ جتنے بھی تبدیل مذاہب کے تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، یہ جو قوانین بن رہے ہیں، اس کا کوئی فرق تو مسلمانوں کو نہیں ہو رہا ہے، البتہ قوانین بن رہی ہیں اور ایسے ہی دم توڑ رہی ہیں۔ ایسی کتنی تبدیلی مذاہب کو لے کر کے راجستھان میں بنا، اور راجستھان کی جو رپورٹ آئی اس میں جو ہے کتنے ایسے معاملے تھے جس میں مسلمان کم تھے۔ تو یہ سب جو ہے الگ الگ جو ہے خوف اور دہشت اور وحشت کے ماحول میں بنائے جا رہے ہیں، لیکن اس کا امپیکٹ کچھ نہیں ہو رہا ہے، اور اس موضوع کو بڑا بنانے کے لیے مسلمانوں کو کھینچ لیتے ہیں، لیکن اس کے اثرات کچھ نہیں ہوتے۔ حیدرآباد کے ہوٹل میں دھماکہ ہوا ہے۔ شہر کے علاقے ایل بی نگر کے آر کے پورم میں واقع ایک ہوٹل میں دھماکہ ہوا۔ زوردار آواز سن کر گاہک گھبرا کر باہر کی طرف دوڑے۔ اس واقعے میں ہوٹل کے 3 ملازمین کے شدید زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ زخمیوں کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ دھماکہ اڈلی اسٹیمر میں ہوا ہے، اور اطلاع ملتے ہی ایل بی نگر پولیس موقع پر پہنچی، امدادی کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ تو جو اڈلی بنانے والا ایک بڑے سائز کا اسٹیمر ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس میں گرم پانی جو ہے وہ الاؤ کے مطابق جلتا رہتا ہے، اور اس کا کنیکشن جو ہے وہ بجلی سے بھی ہوتا ہے۔ ایسے میں اس طرح کی چیزوں میں دھماکے ہونا جو ہے وہ خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ بہرکیف اسٹیمر اس قدر پھٹا کہ لوگ زخمی ہوئے۔ بم اسکواڈ کی ٹیموں نے دھماکے سے متاثرہ کچن کا معائنہ بھی کیا، اور دیگر دوسرے سورسز اور چیزوں کو لے کر کے بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، کیا آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ
شوہر نے اپنی بیوی سے کہا ہو کہ اپنی ٹی وی کا آواز کم کرو یا میوٹ کرو، اور بیوی نے غصے میں آ کر شوہر کا قتل کر دیا ہو، اور وہ بیوی جو 3 مہینے پہلے محبت کی شادی کی ہو۔ ہاں، ایسا معاملہ سامنے آیا ہے اور ایسا ہوتا ہے۔ ریاست آندھرا پردیش، ضلع گنٹور منگل گیری میں ایک افسوسناک ویسا ہی واقعہ پیش آیا۔ معمولی نوعیت کے تنازع نے بیوی کو قاتل بنا دیا۔ اطلاعات کے مطابق ٹی وی کی آواز کرنے کے معاملے پر میاں بیوی کے درمیان ایسے تلخ کلامی شدت اختیار کر گئی کہ بیوی نے شوہر کی جان لے لی۔ مقتول کی شناخت 27 سالہ شیخ احمد کے طور پر ہوئی ہے، جو پیشے کے لحاظ سے اے سی میکینک ہے۔ بتایا جاتا ہے اس نے تقریباً 6 ماہ قبل کرانتی نامی خاتون سے محبت کی شادی کی تھی۔ شادی کے بعد دونوں ٹڈکو ہاؤسنگ کالونی منگل گیری میں مقیم تھے۔ پولیس کے ابتدائی بیان کے مطابق واقعے کے روز جب احمد نے اپنی بیوی سے ٹی وی کی آواز کم کرنے کو کہا تو دونوں کے درمیان بحث شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے شدید جھگڑے میں تبدیل ہو گئی۔ غصے کی حالت میں بیوی نے چاقو سے حملہ کیا۔ احمد شدید زخمی ہوا۔ شور و غل سن کر پڑوسی موقع پر پہنچے۔ زخمی کو فوری طور پر وجے واڑہ کے گورنمنٹ جنرل ہاسپٹل منتقل کیا گیا، لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لایا اور مر گیا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے الگ الگ مذہب سے تعلق رکھنے والی میاں بیوی تھے جو محبت کی شادی کیے تھے، اور اس کا نتیجہ 3 ہی مہینے میں سامنے نکل کر کے آ گیا۔ تلنگانہ کے کاماریڈی ضلع کے بانسواڑہ میں ایک معمولی تنازع فرقہ وارانہ کشیدگی میں بدل گیا۔ ناظرین گرامی، آج کل چھوٹے چھوٹے معاملات کو لے کر کہ کل ہی ہم نے 3 ریاستوں کے بارے میں بات کیا تھا، کرناٹک کے باگل کوٹ کے، مدھیہ پردیش کے ایک علاقے کی، اور اب ایک بار پھر تلنگانہ سے خبر آ رہی ہے۔ امبرپیٹ میں جو معاملہ پیش آیا وہ جانتے ہیں آپ۔ ایک شاپنگ مال میں موسیقی چلانے کے معاملے پر اقلیتی طبقے کے نوجوان نے اعتراض کیا، جس کے بعد شروع ہونے والی تکرار دیکھتے ہی دیکھتے 2 طبقات کے درمیان جھڑپ میں بدل گئی۔ اطلاع ملتی پولیس موقع پر پہنچی، دونوں گروپ کو منتشر کر کے حالات میں قابو میں کرنے کی کوشش کی۔ اس کے باوجود بڑی تعداد میں لوگ پولیس اسٹیشن کے باہر جمع ہو گئے۔ ٹاؤن میں چھوٹی دکانوں کی توڑ پھوڑ کی، امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے حکام نے اضافی پولیس، اب صرف میوزک پر، یہ میوزک ہونا چاہیے، وہ میوزک ہونا چاہیے، اس پر بھی فرقہ وارانہ فسادات ہو سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، پاکستان میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، اور وہ بھی بڑے بھاری۔ پشاور، اسلام آباد لرز اٹھے اور گھروں سے لوگ باہر نکل آئے۔ وقتاً فوقتاً زلزلے درج کیے جاتے ہیں حساس علاقے میں پاکستان کے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ 10 کلومیٹر کی گہرائی میں آنے والے زلزلے کو سطح پر زیادہ واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ زلزلے کے جھٹکوں کے باعث لوگ گھروں سے نکلنا شروع ہو گئے۔ کسی جانی یا مالی نقصان کی ابھی تک کوئی خبر نہیں ہے۔ مرکز اس کا افغانستان تھا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 5.9 جو ہے اس شدت کے جھٹکے محسوس کیے جانے کی بات کہی گئی ہے۔ ناظرین، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔